أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم مکرم معظم و محتشم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، آپ میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی ربیع الاول نشریات رحمت للعالمین دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. قاری فیصل چشتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے ماشاءاللہ قرآن مجید برہان رشید سے سورہ آل عمران سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف کو، آپ کی عظمتوں کو، اور آپ کو اللہ نے جو ایک پرائم اسٹیٹس دیا تھا اس کو رب کائنات نے بیان کیا. آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ولادت سے پہلے اگر ہم دنیا کا ایک سرسری جائزہ لیں تو کم و بیش 7ویں صدی عیسوی میں عالم یہ تھا کہ انسان تو تھے اس کرۂ ارضی پر، اس پلینٹ پر، لیکن انسانیت
عملی شکل میں موجود نہیں تھی۔ عرب کی اگر صورتحال دیکھیں تو وہاں پر عالم یہ تھا کہ بات بے بات پر تلواریں بے عام ہو جایا کرتی تھیں، جنگ و جدال گویا ان کا پیشہ بن چکا تھا، حسب و نسب پر فخر کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو نجس جانور کہہ کر جب چاہتے تھے جسٹ لائک اے شو ان کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ یہ عرب کی صورتحال تھی۔ اور پھر اگر عربک پیننسولا کے ہم ایسٹرن بارڈر پر دیکھیں تو there is an emperor called the Persian emperors۔ تو پرشین ایمپیئرز کا ایک رول تھا جو انسانی گردنوں پر اپنی وحشت و دہشت جمائے ہوئے تھا، اور جب انسان جھک کر ذہنی طور پر پسماندگی کا اور سپرسٹیشس کا شکار ہوا تو نتیجہ یہ نکلا انہوں نے اپنے آپ کو گاڈ کنگ اور گاڈیس کوئن قرار دے دیا، انسانوں کے خدا بن بیٹھے۔ اسی طرح عرب کے اگر ویسٹ میں ہم دیکھیں تو وہاں پر بیزنٹائن کنگز لوگوں کی گردنوں پر صدیوں سے اپنی برتری کا نقارہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گلیڈیئیٹرز غلاموں کو پکڑ پکڑ کر پھر انہیں لڑوایا جاتا تھا اپنی ذوق طبعی کو سکون دینے کے لیے، ان کی طبیعت کو سکون فقط انسانوں کے خون سے ملتا تھا۔ آج بھی اگر آپ رومن میں اور ویٹیکن سٹی کے ان علاقوں میں جائیں تو آپ کو گلیڈیئیٹرز میں ان غلاموں کی آہیں اور سسکیاں ان کی بازگشت سنائی دے گی۔ اگر عرب کے نارتھ میں دیکھیں تو بر اعظم پورے کا پورا ڈارکنس میں انڈر دا کرس نظر آتا ہے۔ ایجپٹ کے علاوہ ایک ایجپٹ تھا لیکن وہاں پر بھی دیکھیں تو فرعون مائتھولوجی وہاں پر نظر آتی ہے جو انسانوں کو اپنا بندہ بنا کر خود خدا بن بیٹھے۔ اور مذہبی صورتحال دیکھیں، رومن مائتھولوجی دیکھیں تو بے شمار خدا نظر آتے ہیں، وہاں پر وائکنگز بھی نظر آتے ہیں، اوڈن بھی نظر آتا ہے، زیوس بھی، اس کا بیٹا ہرکولیس بھی نظر آتا ہے، تھیسیس، نہ جانے کون کون سے خدا۔ اسی طرح سے انڈیا میں دیکھیں تو وہاں پر بے شمار خدا، ندی نالے خدا، جانور خدا، اور پھر اس کے ساتھ ریپٹائلز، ممیلینز، نہ جانے کون کون سے خدا۔ اور پھر اگر منگولینز میں جائیں تو وہاں پر جاویدانی اسلام کا تصور، چنگیز خان نے کہا کہ یہی ہمارا خدا ہے جو ہر وقت سائبان بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ دریا، وہ نالے، وہ سمندر، وہ ان کے خدا تھے۔ اگر چائنا میں جاؤ تو تاؤ کا عقیدہ، یہ دولت والا بڈھا، یہ صاحب ہمیں صحت دینے والا بڈھا، یہ فلاں بڈھا، تو بے شمار خداؤں کی صورت نظر آتی ہے۔ کرسچینٹی میں بھی یہ غلط تصور تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ وہ درخت کا پھل کھایا اور اس کے پیچھے کانسپریسی کی پہ حضرت حوا تھی، لہٰذا انہوں نے عورت کو نجس جانور قرار دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انسان جب سمندر کو خدا سمجھے تو نیویگیشن کے لیے کس طرح یوز کرے گا، اگر آسمان کو خدا سمجھے گا تو ان میں طیارے کس طرح اڑائے گا، اور اگر بادشاہوں کو خدا سمجھتا ہے انسان تو فریڈم آف اسپیچ کی بات کس طرح کرے گا، فریڈم ایکسپریشن کس طرح بات کرے گا، ہیومینٹی کی بات کس طرح کرے گا۔ تو الٹیمیٹلی the humans has closed all the doors of the success, peace and prosperity۔ سارے دروازے بند ہو چکے تھے، انسان قعر مذلت میں ڈوب چکا تھا۔ یکا یک اللہ کی رحمت جوش میں آئی، عبداللہ کے گھر میں حبیب خدا، صاحب جود و سخا، مرکز فیض و رضا، صاحب دنا فضل اللہ کی تشریف آوری ہوئی۔ اور ناظرین کرام، حضور کے آئے زمانے میں انقلاب آ گیا، سسکتی ہوئی انسانیت کو قرار آ گیا، خزاں رسیدہ کائنات میں بہار آ گئی، ظلمت شب ضیاء بار ہو گئی، اور پستی سے نکل کر انسان ہمدوش ملائکہ ہو گیا۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ خون کے محافظ بن گئے، جو قاتل تھے وہ مسیحا بن گئے، جو رہزن تھے وہ رہنما بن گئے، اور جو خائن تھے وہ امی بن گئے۔ اور شاعر مشرق پکار اٹھے کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ تو اسلام کس طرح اسپریڈ ہوا، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف، جو درگزر کرنا، جو پیشنیٹ تھے آپ، جو آپ میں پیشنس تھا، جو آپ میں تحمل تھا، جو بردباری تھی، اور جس طریقے سے آپ نے عفو و درگزر کو دنیا کی تعلیم سکھائی کہ عفو و درگزر کس طرح کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس تعلیم پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں الحافظ القاری علامہ ابو بکر اشرف گورمانی صاحب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور درمیان کے اندر ہمارے اس محفل کے دولہ شکیل مدنی صاحب بہت خوبصورت نعت خوانی کرتے ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، تشریف فرما ہے۔ اور پھر ہمارے ایک اور بھائی، ایک اور دوست موجود ہیں، محترم زکریا شیخ اور محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب۔ ان کے نام کے ساتھ اکثر میں شروع میں شیخ لگا دیا کرتا تھا، لیکن
پڑھ کر دیکھنا پڑا، انہوں نے کہا کہ نہیں بعد میں نام کے ساتھ آتا ہے۔ تو محمد زکریا شیخ صاحب تشریف فرما ہے، یہ اشرفی بھی ہیں، سلسلہ اشرفیہ سے ان کی نسبتیں ہیں، آپ کو بھی خوش آمد کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکیل بھائی وقت تنگ ہے، فرمائش وہی ہے حمد باری تعالی یا نعت خوانی جو آپ کو مناسب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا، جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے، جو کچھ بھی ہے جہاں بھی ہے سب ان کے دم سے ہے، ارے یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا، یہ ساری کائنات ہے صدقہ حضور کا، اللہ خود ہے واصف اوصاف مصطفیٰ، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، قرآن پاک کیا ہے قصیدہ حضور کا، اور اقبال عظیم فرماتے ہیں، اقبال دو گھروں کا پتہ دل پہ نقش ہے، کعبہ خدا کا گھر ہے، مدینہ حضور کا، کعبہ خدا کا گھر ہے، مدینہ حضور کا ہے، دونوں جلوہ گاہوں میں جلوہ حضور کا، کعبہ حضور کا ہے، مدینہ حضور کا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام کیا خوبصورت کلام ہمارے شکیل مدنی بھائی نے پڑھا، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو مزید ان کے آواز میں، ان کی عمر میں، ان کے جمال میں اور ان کے کلام میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے
وقفے کی طرف چلتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ دیکھیے دو پوائنٹ ہوتے ہیں، ایک پوائنٹ آف کنسرن، ایک پوائنٹ آف انفلوئنس، سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن۔ سرکل آف کنسرن ہم نے پڑھا میٹرک کے اندر تشویش کا دائرہ، اور ایک ہوتا اثر کا دائرہ۔ لہذا تشویر کا دائرہ جتنا پھیلتا ہے، جس طرح آج کل پاکستان میں پھیلا ہے، بے روزگاری پھیلتی ہے، لاقانونیت پھیلتی ہے، شکوک و شبہات آتے ہیں، کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، لیکن اثر کا دائرہ انسان کو کانفیڈنٹ کرتا ہے، جھکے ہوئے انسان کو اٹھاتا ہے۔ تو اثر کا دائرہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے شروع ہوا، تیزی سے پھیلنے لگا۔ اس نے مکہ کو انلائٹنڈ کیا، یثرب کو مدینہ بنایا، پھر پورے جزیرہ نما عرب کو انلائٹنڈ کرتے ہوئے افریقہ میں پہنچا، ریڈ سی کو کراس کر کے یورپ میں داخل ہوا، اور آج اٹلانٹک اوشن کو اور پیسیفک اوشن کو کراس کر کے الحمدللہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن آف دا امریکہ اینڈ دا نارتھ اینڈ ساؤتھ امریکہ۔ تو اسلام پھیل رہا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے؟ یہ انقلاب کیسا تھا؟ یہ ریولوشن کیسا؟ تو وہ انقلاب توحید تھا، لانے والا اللہ کا حبیب تھا، اور جو لے کر آیا تو ہاتھوں میں قرآن مجید تھا۔ تو ناظرین کرام، اسی قرآن مجید کی صداؤں کے ساتھ، توحید کی صداؤں کے ساتھ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک اپنے تمام ناظرین کو، تمام آڈینس کو، تمام ویئرز کو۔ ہمارا جو پروگرام ہے رحمت للعالمین، اس میں الحمدللہ علماء کرام سے ہم گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ علامہ ابو بکر اشرف گورمانی صاحب، آپ سے سوال ہے، جس طرح میں نے تمہید باندھی، غالباً تمہید میں اچھا خاصا وقت میں نے لیا، میں معذرت خواہ ہوں۔ میں آپ سے سوال ہی کرتا ہوں، بتائیے کہ اس انقلاب کو جو تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوا، اس کے پرائم جو فیچرز تھے وہ کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے قبلہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا اور میٹرو ون نیوز کا مشکور ہوں کہ جن کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا۔ قبلہ گزارش یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ ایسی تھی کہ جو بہت با اثر تھی، اور اس میں جو سب سے نمایاں حضور کی سیرت کا ایک پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے عفو و درگزر۔ واہ ماشاءاللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر دشمن کو معاف کیا، اور اس وقت معاف کیا کہ جب سرکار کے پاس طاقت موجود تھی۔ سبحان اللہ، کیا چند ایک مقامات کے علاوہ باقی سرکار کہ طاقت اور معاف کر دو۔ واہ واہ واہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اختیارات تھے، طاقت تھی، یعنی جب آپ فتح مکہ کے وقت واپس آئے تو آپ کے پاس سب اختیارات تھے، طاقت تھی، مسلمان طاقت میں واپس پلٹے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تمام دشمنوں کو معاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاہلین، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ اے محبوب عفو و درگزر سے کام لیجئے اور نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین سے بدترین دشمن کے لیے بھی کبھی دعائے ضرر نہیں فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ خیبر کی ایک یہودیہ عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ ایک بکرے کا گوشت بھیجا اور زہر آلود گوشت بھیجا۔ محبوب علیہ السلام نے اس سے ایک لقمہ لیا اور پھر آپ نے فوراً اسے تھوک دیا، اور صحابہ کرام کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس میں سے کسی نے بھی جو ہے وہ گوشت استعمال نہیں کرنا، یہ زہر آلود ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو بلوایا، وہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی، تو سرکار نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہتی ہے کہ میں نے یہ آپ کو آزمانے کے لیے کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو محبوب علیہ السلام نے وہاں اس پر کوئی حد جاری نہیں کی۔ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا کہ جب یہ بکرا میرے سامنے آیا تو میں نے اس کے گوشت کا کچھ حصہ توڑا، تو یہ بکرا، یہ گوشت خود مجھے بتانے لگا کہ اے اللہ کے آخری نبی مجھ میں زہر ڈالا گیا، مجھے استعمال نہ کیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو وہاں معاف کر دیا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی، اس کے قبیلے کے کافی لوگ متاثر ہوئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ بدر کے بعد ان کے شوہر نے انہیں جو ہے وہ مدینہ المنورہ روانہ کر دیا۔ جب مدینہ المنورہ روانہ کیا تو قریش مکہ کو، کفار مکہ کو خبر ملی کہ حضور کی صاحبزادی کو یہاں سے مدینہ روانہ کر دیا گیا، تو وہ پیچھا کرنے لگے۔ ہبار بن اسود کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک مقام پر، ایک وادی کے مقام پر جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی، اور اتنی تکلیف پہنچائی کہ آپ کا حمل ساقط ہو گیا، آپ زمین پر تشریف لے آئی۔
محبوب علیہ السلام کو اس سے بہت اسی تکلیف سے آپ پہنچی، کا انتقال ہوا پھر بعد میں؟ اسی سے آپ کا انتقال ہوا، پھر آپ کو بہت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچی کافی عرصے کے بعد۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ ہم ایک مقام پر بیٹھے تھے کہ حبار بن اسود حضور کے سامنے آ گیا۔ جیسے حضور کے سامنے آئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی حبار بن اسود ہے کہ جس نے آپ کی صاحبزادی کو تکلیف پہنچائی اور جس کی وجہ سے آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا۔ محبوب علیہ السلام خاموش بیٹھے رہے۔ ایک صحابی رسول نے تلوار نکالی، قریب تھا کہ وہاں حبار بن اسود کو قتل کر دیا جاتا، سرکار نے منع فرمایا۔ حبار بن اسود حیران ہو گیا کہ میری وجہ سے ان کی صاحبزادی کی جو ہے وہ شہادت ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ قریب آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے چاہا کہ میں عرب کے علاقے چھوڑ کر چلا جاؤں، میں آپ سے دور بھاگ جاؤں، کسی عجمی ملک کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کروں، لیکن میں حیران ہوں کہ میں آپ کا اتنا بدترین دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن آپ نے کوئی ایک جملہ بھی جو ہے وہ میرے خلاف، میرے بارے میں کوئی ارشاد نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، خذ العفو وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ جب اس نے سرکار کے زبان مبارک سے یہ کلمات سنے تو اپنے ہاتھ حضور کے قدمین پر رکھ کر حضور سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور کا جو یہ ایک آپ کی سیرت کا خاص پہلو ہے کہ عفو و درگزر کا، اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہوئے۔ جب جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد مکہ کی وادی میں داخل ہوئے تو وہ کفار مکہ کانپنے لگے، حیران ہو گئے کہ آج تو مسلمان طاقت کے ساتھ پلٹے ہیں، یہ تو ہمیں جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں گھروں سے نکال دیا جائے گا، گھر سے بے گھر کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کفار کو جمع کیا، پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ہماری گردنیں اتار دیں گے، اور کانپ رہے ہیں۔ وہ شخص کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ شریف میں نماز نہیں ادا کرنے دی، وہ حضور کے سامنے کھڑا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا سمجھتے ہو کہ میں کیا سلوک کروں گا؟ عرض کرتا ہے کہ اے محمد، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری گردن اتار دیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ پھر وہی شخص حضور کی بارگاہ میں چابیاں لے کر حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ چابیاں حضور کی بارگاہ میں پیش کی حضرت عثمان، اور سرکار نے پھر فرمایا کہ یہ چابیاں آپ اپنے پاس ہی رکھیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ شریف کی جو چابیاں ہیں وہ اسی نسل سے جو لوگ چلتے آ رہے ہیں انہی کے پاس موجود ہے۔ سرکار کی سیرت کا یہ بڑا نمایاں پہلو ہے جس کا بڑا اثر ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دشمن کو نہیں مارا، آپ نے دشمنی کو مار دیا۔ بے شک۔ اور جب دشمنی مر گئی تو دشمن کیسے رہیں گے؟ آج ہم دشمن کو مار رہے ہیں، دشمنی بڑھ رہی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہے نہیں، دشمن کو نہیں، دشمنی کو مارو، اس لیے کہ دشمن جس وجہ سے دشمن بنتا ہے اس وجہ کو کل کر دو، اس کو ختم کر دو۔ اور یہی سرکار کی تعلیمات سے، گناہگار سے کبھی نفرت نہیں کی، آپ نے ہمیشہ گناہ سے نفرت کی تعلیم دی ہے۔ تو یقینی طور پر آقا کریم کے اوصاف حمیدہ میں عفو و درگزر بہت نمایاں تھا، جس طرح علامہ ابو بکر صاحب نے فرمایا۔ تو زکریا بھائی آپ کی طرف آئیں گے تو ہم بھی چاہیں گے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے عظیم آقا، اتنے عظیم نبی، وہ اتنے عظیم اخلاق، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا پرکیف تذکرہ اپنے انداز میں بیان کیجیے۔ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے؟ روضہ شاہ پہ سوغات کے قابل کیا ہے؟ دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے؟ دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے؟ اور ایک بندے کے تصرف میں دو عالم دے دے،
تصرف میں دو عالم دے دے شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے شان قدرت کے لیے بات یہ مشکل کیا ہے اور کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا کہکشاں تیری بدولت ہمیں ادراک ہوا نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے نقش پائے شہ والا سے مماثل کیا ہے اور دیدہ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے دیدہ قاصد اسرا پہ صحیفہ اترے قاب قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا ہے قاب قوسین ہے کیا قرب کی منزل کیا ہے دو جہاں ان پہ فدائے کہ میرا دل کیا ہے بہت شکریہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ ناظرین کرام ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارے ننھے منھے بچے آئیں گے اور سیرت آقا پر گفتگو کا شرف حاصل کریں گے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ایک وقفے کے بعد محترم ناظرین کرام ایک مرتبہ پھر میں اپنے تمام ناظرین و ناظرات کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اب مرحلہ ہے ہمارے اسٹڈی اسکولنگ سسٹم کے بہت خوبصورت ننھے منھے بچوں کے تقریری حصے کا اور اللہ تبارک و تعالی اس اسکولنگ سسٹم کو ان بچوں کو اللہ خوب تقویت عطا فرمائے اور مزید محنت کرنے کا جذبہ عطا فرمائے تو میں اپنے پہلے بچے کو بلانے کی سعادت حاصل کروں گا اور ماشاءاللہ آج تو تینوں بچیاں نظر آ رہی ہیں عائشہ مرتضیٰ آپ تشریف لائیے میرا نام عائشہ مرتضیٰ ہے میں جماعت ہفتم کی طالب علم ہوں سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی جناب صدر اور قابل احترام ہر طرف اندھیرے کا راج تھا جہالت کا دور دورہ تھا منافقت تھی شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے تھے طاقت اور کمزور پر حاوی تھا غلاموں کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں جناب صدر اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے غریبوں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے منافقت کو مٹانے کے لیے صادق تشریف لائے ماں بہن اور بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے جناب صدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے ہیں آپ وہی نبی ہیں جن کا امتی ہونے کی خواہش تمام انبیاء نے کی تھی خواہش کیوں نہ ہوتی وہی تو حوض کوثر پلائیں گے وہی تو اپنی امت کو بخشائیں گے آخر میں اپنی تقریر کا اختتام ان شعر سے کرنا چاہوں گی مشکل تھے راستے آسان ہو گئے
मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देखकर हैरान हो गए। रखा जब मेरे नबी ने इस दुनिया में कदम, तो पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा मुर्तज़ा, बहुत खूबसूरत बच्चे आपने माशाल्लाह स्पीच दी है। अब फातिमा नईम, आइए बेटा, देख कितनी नन्ही मुन्नी सी कलियां हैं माशाल्लाह। ये भाई माइक लाइन के लिए भाई, और ये डाइस के पीछे नहीं, डाइस के सामने खड़े होंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे प्यारे दोस्तों और अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फातिमा नईमा, मैं दूसरी जमात में पढ़ती हूँ और आज का मेरा मौजू है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस नातिया शेर से करना चाहूँगी। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। जनाब आला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे प्यारे नबी और अल्लाह पाक के आखिरी रसूल हैं। 12 रबीउल अव्वल वो अजीम दिन है जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपकी आमद से हर तरफ नूर ही नूर छा गया, आपकी आमद से हर तरफ नूर ही नूर छा गया। और अगर बात की जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हक़ और सच की बात करते, बच्चों से नरमी से पेश आते और बड़ों की इज़्ज़त करते, लोगों को सीधा रास्ता दिखाते, कभी किसी का दिल ना दुखाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते और हमेशा अल्लाह का पैगाम भी पहुँचाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो बोलो बोलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आपने, ज़बरदस्त। चले बस, ये बहुत अच्छी आपने स्पीच दी माशाल्लाह, ज़बरदस्त बेटा। इतनी सी बच्ची माशाल्लाह, इतने अल्फाज का ज़ख़ीरा और इतना खूबसूरत अंदाज, बहुत अच्छे भाई माशाल्लाह। अब हम बुलाएंगे उम्मे हानिया को। जी उम्मे हानिया तशरीफ़ लाए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। इब्तिदाई शान मोहम्मद, इब्तिदाई कायनात से पहले अभी मकीनो मकान नहीं बने, ये दो जहान नहीं बने। और अहले समाज देखते हैं कि जन्नत के माथे पर मोहम्मद का नाम चमक रहा है। विलादत मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल, सुबह सादिक कायनात में ऐसा नूर चमका कि सितारे झुक गए, बुत गिर गए। इधर उधर मुस्लिम हैरान है, इधर शाह ईरान परेशान है कि महल का 14 बुर्ज ज़मीं बोस हुए। सदियों से जलता आतिश का ताब बुझ गया। निशानियाँ देखकर इलामी किताबों के आलम पुकार उठे। आ गए वो शाही उमम जिनकी सल्तनत मशरिक़ और मग़रिब तक फैली हुई है। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। क्या आला मकाम वो सरवरी कौनैन का, जो मेरे परवरदिगार ने अपने कलाम में कहीं मुजम्मिल तो कहीं मुदस्सिर तो कहीं सिराज मुनीर कहा। ऐ मेरे नबी अपनी उम्मत को बता दीजिए, खुदा के ताबेदार हो तो मेरी इत्तिबा करो, खुदा तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। सुभान अल्लाह। जनाब सदर, वो खातमुन नबी जिनके नाम के बगैर कलमा नामुकम्मल है, आज़ान नामुकम्मल है, इकायत नामुकम्मल है। मैं उस नबी से मोहब्बत क्यों ना करूं कि जिसकी अत्तात के बगैर मेरा ईमान नामुकम्मल है। अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, अरबाबे नज़र को कोई ऐसा ना मिलेगा, बंदा तो मिल जाएगा, आका ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी कहीं सानिए मोहम्मद, तारीख अगर ढूंढेगी कहीं सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज़ है, साया ना मिलेगा। वर्ष का चिराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ, वर्ष का चिराग है मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ऐ ज़िंदगी गवाह रहना मैं भी आशिक़े रसूल हूँ। इज़ारे इश्क से तो खुदा भी ना रुक सका, इज़ारे इश्क से तो खुदा भी ना रुक सका। तारीफ़ हुस्ने मोहम्मद में सारा कुरान लिख दिया। शुक्रिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है भाई माशाल्लाह। और जनाब सर रेहान अतहर साहब माशाल्लाह, अब मैं सोच रहा था आपको सर क्यों कहा जाता है। यकीनन क्या ज़बरदस्त छोटे छोटे बच्चों को आपने प्रिपेयर किया है माशाल्लाह। ये किस तरह कर लेते हैं आप? असल में ये बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है। मुझे बड़ा लगता है कि जो हमें उस्ताद का दर्जा मिला या सर बनाया गया, इन बच्चों में अगर शौक़ रसूल या
ہمارے پیارے نبی سے محبت کا وہ مقام نہیں آیا تو پھر ہمارے ہونے کا فائدہ نہیں. کیا بات ہے. تو ربیع الاول کا مہینہ اسپیچ چل رہی ہے, ان بچوں میں یہ جاگنا چاہیے, یہ لگن, یہ شعور, یہ طاقت ہونی چاہیے کہ یہ کھڑے ہوں اور پیارے نبی کی شان میں لفظ بیان کریں, تو یہ بڑی ضروری چیز ہے. اچھا, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا ماشاءاللہ جو اسٹڈی اسکولنگ سسٹم ہے اسی کے بچے مستقل روزانہ آ رہے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بچے, تو ان کو کیا ان کی ٹیچرز یا ٹرینڈ کرواتی ہیں یا گھر والے, یا ان کو مضمون یا عنوان کون دیتا ہے؟ دیکھیں, عنوان تو ڈیفینیٹ ٹیچرز دیتے ہیں, لیکن ان کی جو والدہ ہوتی ہیں یا اسکول کی جو ٹیچرز ہوتی ہیں یا پرنسپل ہوتی ہیں, ان کی گائیڈنس چل رہی ہوتی ہے. اور یہ ہمارے ہاں ایک لازمی کہ اسمبلی میں قرأت کے بعد ایک پیارے نبی کے شان میں بیان کیا جاتا ہے, اور یہ انتہائی ضروری ہے. کیا بات ہے, انتہائی ضروری ہے. تو جس کی ایک لگن لگ جاتی ہے تو پھر سارے بچے اس سلسلے میں. اور میں یہی دیکھ رہا ہوں یہ بچے اب اس مرحلے پر اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں, تو آگے جس طرح یہ بڑھیں گے انشاءاللہ, اور آپ جیسے ٹیچرز اگر ان کی رہنمائی کریں گے تو انٹرنیشنل ڈیبیٹر بنیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ مجھے بتائیے گا آپ میں سے کون نمبر 1 2 3, ویسے سب نمبر 1 ہے ماشاءاللہ, لیکن ضرور دیکھیں اس دوران ہم درخواست کریں گے عائزہ ندیم سے کہ ناشری پیش کریں. عائزہ ندیم, جی مائک میں آپ کو دیتا ہوں. اور عائزہ ندیم جو ہے یہ ماشاءاللہ ہماری بہت خوبصورت بچی ہے ماشاءاللہ, اور ہمارے خوبصورت دوست ہیں عثمانی صاحب, ان کے صاحبزادی ہیں ماشاءاللہ. جی. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو, اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو, کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, حمد خدا سے تر ہے زبانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں, کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ماشاءاللہ عائزہ ندیم عثمانی ماشاءاللہ ہماری بچی بیٹی خوبصورت انداز سے کعبے کی رونق, کعبے کا منظر کا بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی. ناظرین کرام, ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے آخری سیگمنٹ کے لیے پھر حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. شارٹلی وی ول بیک. جی ناظرین کرام, ایک مرتبہ پھر ہم حاضر خدمت ہیں, اور اب جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے ہیں, ہمارے ججز نے بتایا کہ ام عائشہ مرتضیٰ جو سب سے پہلے آئیں وہ نمبر 1 ہے, ام ہانیہ سیکنڈ نمبر آئی ہے, فاطمہ نعیم یہ تیسرے نمبر پر آئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچیوں کو مزید ذوق و شوق عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. علامہ صاحب, گورمانی صاحب, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو شان ہے عفو و درگزر, فورگیٹ اور فورگیونیس, تو اس کے متعلق بتاؤں گا ناظرین کرام کو, اس لیے کہ آج کل ہم نہ جانے کس طرف چل نکلے ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا, آج کل لوگ بڑے پراؤڈ کے ساتھ کہتے ہیں صاحب مجھے غصہ بڑی جلدی آتا ہے. بھائی تمہیں غصہ جلدی آتا ہے اس کا مطلب ہے آپ بیمار ہو, آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا چاہیے. اس لیے کہ غصہ جلدی آنا یہ میں سمجھتا ہوں یہ بیماری کی علامت ہے. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھا وہ ہے جس کو دیر سے غصہ آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے, یعنی بہت دیر سے غصہ ہے فوراً چلا جائے. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں تو نبی کی تعلیمات پر ایسا ہونا چاہیے.
لیکن آج نیگیٹو چیزوں کو لوگ بیان کر کے فخر کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑا غصے والا ہوں, میں فوراً لڑ پڑتا ہوں, میں کوئی کچھ مجھے بول کر دیکھے میں اس کو فوراً جواب دیتا ہوں. وہ غالباً مجھے لگتا ہے گھروں میں بھی سکھایا جاتا ہے, بیٹا تمہیں اس نے یہ کہہ دیا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے. بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, تمہاری کلیگ ہے, جاؤ اس سے جا کر ملو, خوش ہو, اس سے جا کر جو ہے حق کرو, جا کر اس سے بغل گیر ہو جاؤ, انشاءاللہ کل تمہیں اچھا کرے گی. اگر یہ تعلیمات مائیں بھی دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز بھی دیں تو ریحان صاحب میرے خیال میں پیشنس جو ہے وہ انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے. علامہ صاحب, آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو پیشن کی, جو فورگیونیس کی تعلیم دی, عفو درگزر کی, ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو مزید اس کے متعلق کچھ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ ڈاکٹر صاحب, اس میں قرآن پاک کی آیت کا میں ایک حصہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی شان بیان کی ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس, ماشاءاللہ, کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں واہ, اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے ہاں یہ جو گناہ ہے, یعنی غصے میں کسی کو اول فول بکنا, اس پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں. واہ, اور سرکار دو ایک عالم, ہی حرام چیز ہے جس کو پینے سے ثواب جی ملتا بالکل ہے, ایسا ہے, وہ ہے غصہ. وہ ہے غصہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا, سخت سے سخت ترین دشمن, جیسے وہ ہے نا کہ حاتم طائی کی بیٹی جو ہے وہ قیدی بنا کر لائی گئی ایک جنگ کے موقع پر, اس کا بھائی بھی ساتھ تھا, تو اس کے سر سے دوپٹہ اتر گیا. اللہ اکبر. اب وہ ظاہر سی بات ہے, یعنی وہ دشمنی میں, جو دشمن جب سامنے آیا, یعنی وہ میدان سے پکڑ کے لائی گئی تھی. وہ ایسا تو تھا نہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتی تھی اور اسے جو ہے وہ پکڑ کے لائی گیا, بلکہ وہ دشمنوں کی صف میں موجود تھی. جب حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا. جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اس کے سر پر رکھی. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے. سرکار نے فرمایا کہ بیٹی کافر کی ہو یا مسلمان کی ہو, مجھ محمد مصطفیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے سامنے اس کا سر ننگا ہو. اب اگر آج کل کا معاشرہ دیکھا جائے تو ہم تو دشمن تو دور کی بات, اپنوں کے ساتھ بھی اتنا جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں رکھتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو جو ہے وہ خطاؤں پر پردہ نہیں ڈالتے ہیں. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگی کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں, میں کون ہوں؟ سرکار نے فرمایا کہ نہیں. کہا کہ میں ایک مشہور سخی آدمی کی بیٹی ہوں کہ جس کے دروازے سے جو ہے وہ کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا, اور وہ بہت زیادہ سخی تھا, بڑا فیاض تھا میرا باپ, اور ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرتا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا باپ سخی ہوگا لیکن ہم سخاوت میں سب سے زیادہ ہیں. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو, آپ کے اس طرح معاف کرنے کو, نرم لہجے سے گفتگو کرنے کو, اب وہ تو دشمنی میں سامنے کھڑی تھی لیکن آپ کے اس لہجے سے متاثر ہو کر حاتم طائی کی بیٹی بھی اور اس کا بھائی بھی اسی وقت مسلمان ہو گیا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اسی وقت قید سے رہا کر دیا. تو ہمیں بھی چاہیے, معاشرے کے اندر جو آج کل یہ برائیاں پھیل رہی ہیں, وہ ہمارا غصہ برداشت ختم ہو جانا, معاف نہ کرنا, ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے بھی جو ہے وہ اپنے تعلق کو منقطع نہ رکھو, بلکہ فوراً دوست کوشش کرو کہ پہل کرو, اور اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو صلح کی طرف آؤ. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے, سرکار کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. کیا بات ہے. یہ دیکھیں, یہ جو آج کل ایک بیماری تیزی سے اسپریڈ کری ہے, ڈپریشن, میں سمجھتا ہوں اس کی 2 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وقت سے پہلے مجھے سب کچھ مل جائے, ایک کمپٹیشن, ایک بے رحم دوڑ ہے, مسابقت ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. اور دوسرا عدم برداشت, تھوڑی سی کوئی بات ہو جائے تو انسان اسے اتنا دل پر لیتا ہے, دماغ پر لیتا ہے کہ پورا دن اس کا بالکل اضطراری کیفیت میں گزرتا ہے. اور زیادہ اگر یہ کیفیت برقرار ہے تو آہستہ آہستہ انسان جو ہے ڈپریشن میں جاتا ہے اور پھر ڈپریسو ٹراما میں چلا جاتا ہے. پھر تو ایسا عالم ہے کہ آپ نے ایسا لگا کسی کے قریب جا کر بم کی جو پن ہے وہ آپ نے نکال دی, وہ کسی اور بلاسٹ کر جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے, آپ اپنے بچوں میں, جس طرح آپ کے اسکول میں بچے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے لڑائی کرتے ہیں, تو آپ کس طرح ان کو تعلیم دیتے ہیں؟ سر, ٹیچر جو ہے جب لیکچر دے رہی ہوتی ہیں تو صبر کے اوپر رپلائی کرتی ہیں کہ صبر, آپ جواب نہیں دیں گے, آپ کا کام جواب دے گا. آپ رپلائی نہیں کریں گے, آپ کی انگلیاں, آپ کا انک, آپ کا کام, آپ کی پوزیشن, آپ کا ٹھہراؤ, یہ سورہ العصر اگر ہم یاد کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہمیں بہت بتاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ صبر تو زندگی میں کامیابی کی پہلی کنجی ہے. صحیح ہے نا, صبر, اتنا صبر کہ مطلب مطلب کائنات بن جاتی ہے, آتش آتش فشاں بن جاتا ہے, چیزیں بہترین ہو جاتی ہیں. صبر اگر ہماری شکیل بھائی, چلتے چلتے میں چاہوں گا
ہم تو آتے آتے بھی اور چلتے چلتے بھی، ہم چاہتے ہیں آپ ہی کو سنیں۔ کہاں میں جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے۔ کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی۔ ڈاکٹر صاحب شعر دیکھیے، اقبال عظیم فرماتے ہیں، فقیروں کو کیا کام طبل و علم سے، فقیروں کو کیا کام طبل و علم سے، گداؤں کو کیا فکر جاہو حشم کی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا، عطا ہو گیا مجھ کو تاج غلامی، اباؤں قباؤں کا میں کیا کروں گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت کلام اور موضوع کے مطابق، ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع گفتگو رہا فورگیونیس، فورگیٹ، عفو، درگزر، پیشنس، صبر، کس طرح برداشت، تحمل، بردباری، اور قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ لَكُمُ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہم دوسرے کو ہم چاہتے ہیں کہ اگر قصور ہو جائے تو اسے سزا دی جائے، خود اگر کوئی گناہ، کوئی جرم سرزد کر دیں، ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے تو تم اللہ کے بندوں کو معاف کر دو، رب تمہیں معاف کر دے گا۔ تو یہ رب کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور کو میٹرو ون ٹی وی کی خصوصی ربیع الاول نشریات رحمت للعالمین سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر ایک مرتبہ ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔